آئیں سب آپ اپنی بائبل مقدس کو کھول دیں، خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب، خروج. ہاللویا جیسس، تیرا شکر. خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اور میں اترا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. سب بولا کرے، ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہتھیوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں. آمین. خدا کے لوگوں، یہ آیت اور یہ ٹائم جو ہم بائبل مقدس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم پہ ہے. جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں ہمارے اندر ایک زور آتا ہے، ایک قوت آتی ہے، ایک برکت آتی ہے. خروج کے جو میننگز ہیں وہ نکل، کیا کرنا؟ نکل. یہ خروج بہت بڑا خروج ہے جو ہسٹری اور دنیا جس کو مانتی ہے، مذاہب جس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خروج اس دور کا ہے جس ٹائم خدا نے نصرت کو چنا. آمین. اور کیوں خدا اترتا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیوں اترتا؟ وجہ کیونکہ خدا بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا. اوکے، یہاں پر وہ کس کو بتا رہا ہے؟ اس لیڈر کو بتا رہا ہے جس کے لیے خدا نے 650 سال ویٹ کیا. 650 سال انتظار کیا خدا نے. خدا ویٹ کرتا ہے لیڈروں کے پیدا ہونے تک. اور لیڈر کون بنتا ہے، کون لیڈ کرتا ہے؟ جس کے اندر خدا کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ، اور جو خدا کے لیے. مجھے حزقیل یہاں پر مجھے یاد آ گیا ہے. وہ بتاتے ہیں، وہ ہسٹری بتاتی ہے کہ حزقیل کی جو ابھی آنا ہے مسیح زنگ الودیگ، اے مسیح میرے اندر چل رہا ہے، لیکن آج مجھے خدا نے میرا رخ اس طرف پھیر دیا. زنگ الودیگ، چنے والی نہیں، بریانی والی نہیں، اے زنگ الودیگ نہیں. یہ آ رہا ہے میسج کرا کے آئے گا، ہمیں کو کدھر باپ کو محمد کو لانے ہیں. اوکے، اس کے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ بتاتے ہیں میرڈ ہے، بچوں والا ہے، لیکن اس کی زیادہ زندگی جو ہے وہ خدا کی رویا میں خدا کے ساتھ گزر رہی ہے. اور ایسی ایسی باتیں اور ایسا سا سکتا اس پر چھا جاتا ہے، لکھا کئی کئی دن تک یہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے اور لوگ آتے جاتے اس کو دیکھتے ہیں جس کی کو کیا ہو گیا ہے. لیکن جب وہ اٹھتا اور کلام بولتا ہے، واہ، پھر قدرت، پھر چھلا، پھر برکتیں. جیسے میں آگے بتا رہا تھا کہ یہ اتنا گہرا ہو گیا مسا میں
حزقیل کلام کا. ہاللیلویا. یہاں پر کون کھڑا ہے؟ خدا کھڑا ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ میں اتروں ہوں. آگے پھر خدا کی رویا ہے، ساری باتیں ہیں. میں نے بھی یہاں پر بتایا آپ کو کتنے سال، 650 سال تقریباً، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عرصہ ہو، لیکن میں اپنے نالج کے مطابق بات کر رہا ہوں، کیونکہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں اور میرے قابل احترام ہیں جو کہ ہم انہیں عزت کرتے ہیں. شاید اس سے زیادہ عرصہ ہو لیکن اس سے کم عرصہ نہیں ہے. 650 سال خدا نے اس کا ویٹ کیا، انتظار کیا اس کا. 450 سال قوم بنی اسرائیل کو وہاں پر رہتے ہوئے ہو گیا. اوکے. اور اس سے پہلے ابراہیم، پھر اسحاق، پھر یعقوب. اور یعقوب ایک ایسی ہستی ہے جس نے آ کر مصر کی سرزمین پر اپنا دم چھوڑا ہے. اس کی زندگی کا اینڈ ہوا ہے. اور اب اس کی نسل، اس کے لوگ، میری خاموشی کو کچھ سمجھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر ایڈٹ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، تو پلیز تعاون کیا کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کتنے؟ اس سے تھوڑا سا آگے چلا گیا. اوکے. ابراہیم، اسحاق اور پھر یعقوب. اور یعقوب نے اس سرزمین کے اوپر آ کر اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا. لیکن خدا ویٹ کر رہا ہے، خدا انتظار کر رہا ہے کہ ایسے ایک لیڈر کی پیدائش کے لیے جو قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے چھڑا سکے. کیوں غلامی کے اندر یہ رکھے گئے ہیں اور کیوں غلامی میں سے خدا ان کو نکالنا چاہتا ہے، یہ آج ہم اس پر غور کریں گے. اور اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ان کو اس علاقے کے اندر لے کر آیا تاکہ ان کی پرورش ہو، اور اس کے بعد وہ اتنے پھیل جائے، وہ اتنے بڑھ جائیں کہ دنیا کی زمین ان کی تعداد سے اور ان کی آبادی سے بھڑکی جائے. اوکے. جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو پھر کیا ہوا ہے؟ ایک بات سنیے گا. جب کلیسیا بڑھتی ہے نا، سنو ذرا، اور جب ایماندار برکت پاتے ہیں، جب ایمانداروں کے اندر ریوائول آتا ہے، جب خاندانوں کے اندر پلاننگ آ جاتی ہے کہ ہم خدمت میں آگے بڑھیں گے، ہم خدمت کریں گے، اور وہ کیسے لوسیفر اور کیسے ابلیس اور کیسے تاریکی کی قوتیں ان کو پکڑتی ہیں، ان کو جکڑتی ہیں، ان کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں، ان کے پاؤں کو نہیں چلنے دیتی، ان کے ہونٹوں کو نہیں کھلنے دیتی، ان کے اندر ایسی دیواریں، ایسی باتیں تاکہ یہ خدمت میں آگے نہ بڑھ سکے. انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کی آبادی بڑھنے لگی اور یہ مضبوط ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آؤ اس سے پہلے کہ یہ زوراور ہوں اور مصریوں پر قبضہ کر لیں اور یہ زیادہ ہو جائے، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دو، ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دو. نسل کشی کرتا ہے اور زیادہ نہیں آتا اس کے جنگل کے اندر کو 2-4 گنتی دے ہوتے ہیں کہ ان کی پکڑ چ آ جاتے ہیں، باقی نہیں پکڑ میں آتے کیونکہ باقی سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو سمجھتا ہے مہینے بعد، 1.5 بعد، 2 بعد منو کو نہ کوئی کسر پہنی ہے، اور ایسے میں سمجھے کہ یہ لوسیفر آپ کو خدمت سے روکنا چاہتا ہے، یہ روکنا چاہتا ہے. چنگے بھلے چل رہے ہو، چنگے بھلے معاملات چل رہے ہیں، کہاں پر آ کر روکنا چاہ رہا ہے؟ ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کے بچوں کو مار رہا ہے. کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو اپنے سامنے جنم دے اور اس کو قتل و توبہ دیکھے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن کیا بات ہے میرے خدا کی اور آپ کے خدا کی جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں. لکھا ہے خدا نے ان عورتوں کے بارے میں جو یہ
کی ایسی حالت والوں کے پاس پہنچتے تھے، ان کے دل کے اندر اپنا خوف ڈالا، اور ان کے بچے وہ مانتے نہیں تھے، بلکہ ان کے بچے بچ جاتے تھے، کیونکہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ بولا کریں یہ کتنے ٹول جاندے اجانا تمہیں کتنے نہیں ذہنی طور پر یہیں پر رہنا ہے، اوکے؟ اس پر ایمان لانے والے کبھی جب تک یہ بات نہیں لائیں گے میں پھر رکھوں گا، نو پرابلم، اس پر ایمان لانے والے کبھی ایسے پتہ لگے نا پادری کلیسیا میں کلام کرنا ہے، دوبارہ نہ نہیں کرنا ہے، اپنا بینر نہ کرنا ہے، نہیں، میں آپ کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہوں، اوکے؟ یہ رویا کس کی ہے؟ خدا کی ہے، اور اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے، اور خدا پوری قدرت اور پورا جلال کا بادشاہ ہے، اور مصر میں سے کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اس قوم کو نکالنے کی؟ کیا ایسی خدا کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس لیے کہ اس نے 650 سال اس قوم کی پرورش کی ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں۔ سن لیجیے ایک اور بات، نبی ابراہیم کے سامنے معجزہ ہوا ہے، کوئی اندر نہیں ٹھیک ہوا، کسی بھی سے بدبو نہیں نکلی، کوئی جھگڑا نہیں چلا، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا، لیکن ابراہیم نے صرف آسمان سے اس کی آنکھ کو آتے اور اس کی آواز کو سنا ہے، اور وہ ایمان لایا ہے کہ تو ہی زمین پر، یہ ابراہیم کا ایمان، اور اپنی اولاد ہی نہیں ہے، آپ بے اولاد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، باقی دنیا مشورے دے رہی ہے، دنیا اس سے کہہ رہی ہے اس طریقے سے اولاد حاصل کر۔ ہاں انسان کے طریقوں کے ساتھ مطابق ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا خدا پوری قدرت والا ہے، خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ آؤ اس کے راہوں پہ کھڑے ہو کر ایمان کے ساتھ اس کی قدرت کا ویٹ کرے اور کہتے ہیں میں تجھے وقت پر سرفراز کروں گا۔ 650 سال اس نے کیا کیا؟ ہوا اس سے بیٹا پیدا، اسماعیل نام رکھا، خوشیاں منائی، جشن منائے گئے، مبارک بادیاں، لیکن ایک طرف سے مبارک بادی نہیں آ رہی، آسمان سے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا، دنیا میں خوشیاں ڈول دمکے سارا کچھ، لیکن آسمان سے خدا چپ ہے، اور وہ ابراہیم سوچ رہا ہے خدا اس خوشی میں شامل نہیں ہونا، کہتا میں اس دن خوش ہوں گا جب میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور اسماعیل نہیں بلکہ مجھے اظہار دوں گا، اور دنیا کہے گی ابراہیم کا خدا مبارک ہو، ابراہیم کا خدا۔ میں تو صبح نہ چرچ آیا تھا کہ تو کوئی بھی نہیں سیکھی، اس ٹائم تو آگے کے ٹوٹی ٹیکی دے پتہ لگ رہا نہیں یہاں پر خدا کی قدرت ہے، یہ مرنے والے دن سے میرا خدا یہاں پر آ گیا اور یہاں پر وہ چل پھر رہا ہے۔ ہاللویا، میں کہتا ہوں آپ لوگ مبارک ہے، ایک دوسرے کو کہو تسی مبارک ہو، وہ جنہوں نے بچ خدا اتر ہے، ہاں ایک دوسرے نے پوچھنا آج کیسا رہا، میری پرفارمنس کیسی رہی ہے، کہ میری پرفارمنس وہ کتنی پرفارمنس ہو آئے گا تو پرفارمنس کر کے وہاں ہو بلا جب تک وہ اترے گا۔ یہ دنیا میں کے مشاورت مشورے، لیکن اس کے اندر کوئی بلیسنگ نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اوکے؟ میں اس پر حلقہ کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ آگے میں نے بڑھنا ہے، کیونکہ میسیج میرے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف دو لفظوں کے اوپر میرے پاس میسیج ہے، میں اتنا ہوں بس، اس سے زیادہ میرے پاس ورڈ مجھے خدا نے نہیں دیے،
مجھے صرف یہ 3-4 لفظ ہیں، میں اور میں اتنا ہوں، بس یہ مجھے خدا نے لفظ دیے ہوتا ہے، اس کے اوپر مجھے ایک میسیج دینا ہے۔ میں نے بڑی کتاب ہے جو ڈالی ہے، بڑی اسٹڈی کی ہے، لیکن خدا کا روح مجھ سے نہیں بولا۔ سب جب میں یہاں پر آیا ہوں، خدا نے میرے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی ہے۔ پھر مجھے پتا لگا تیری حقیقت دے وچ کیتا، تیری رحمت دے وچ۔ ہاللویا، رحمت ہی اوتھے برستی ہے۔ آمین۔ کوئی کہتا کسی شہر میں ہے، کوئی کہتا کسی ملک میں ہے، کوئی کہتا کسی جگہ پر ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب تک 2 یا 3 کلیسیا کے لوگ خون خریدے چرچ موجود ہے، وہاں پر میرا یسوع تخت نشین ہے۔ ہاللویا، میں اتنا ہوں۔ اور اب ابراہیم کے بعد پھر اسحاق، اسحاق کے بعد پھر یعقوب، اور یعقوب کے بعد پھر اس کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں میں سے بھی ساری 12 قبیلے، کتنے قبیلے؟ 12 قبیلے، 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کی پھر آگے نسلیں، اور اس میں سے بھی اس نے ایک کو چنا ہے اور ایک کو بلایا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ اور موسیٰ اپنی بلاہٹ کو جانتا ہے اور اپنی بلاہٹ کو سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے چنا ہے، اور کس مقصد کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں قوم بنی اسرائیل کو اس ملک میں رکھا۔ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سے کیوں نکالا ہے، اور آپ کو اس ملک کے اندر اس علاقے کے بارے میں اگر میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ شروع میں جب میں یہاں پر آیا، اس وقت سے میری ماں، میرا باپ اور ہم 3 گھر کے فرد ہوتے تھے، اور یہ نیا نیا ایک بار جو بنا تھا، اس سائڈ پہ کوئی بندہ اندر سے خوف 8 بجے کے بعد اگر کسی کا وہ گیٹ نوک کرتا تھا، بھائی دوسرے یہاں پر بیٹھے تھے، یہ اس چیز کے گواہ ہیں، تو پوری گلی دے وچ شور مچ جاتا سی کہ کدے گھر کوئی آیا، تو سارے گیٹ دے وچوں جانے بیٹھے ہوتے سن کہ کون آ گیا۔ ایک میں یہاں پر خوف تھا، اور یہاں پر بہت سے چرچز سے اس ٹائم میں بہت پاسٹر یہاں پر خدمت کر رہے تھے۔ میں نے خدا کے آگے ایک دعا کی، میں نے کہا خدا میں تیرے حضور تیرا کوئی بڑا ٹائٹل نہیں تھا، نہ میں مبشر تھا، نہ میں پاسٹر تھا، کوئی میرے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں تھا لگا ہوا میرے نام کے ساتھ۔ میں نے دعا کی خدا کے حضور، گھٹنے میں نے ٹیک لی اور میں اس پر دعا کرنے لگا اپنے روم کے اندر۔ میں نے کہا خدا اگر تو مجھے یہاں سے کہیں اور لینا چاہتا ہے تو مجھے لے جا، میں وہاں خدمت کروں گا۔ اگر تو نے مجھے اسی علاقے کے لیے چنا ہے تو پھر تو مجھے برکت دے اور میرے ساتھ کلام کر، اور جب تک تو میرے ساتھ بات نہیں کرے گا میں تیری خدمت سٹارٹ نہیں کروں گا۔ پھر خدا نے میرے ساتھ بولنا شروع کیا، اس نے کہا میں تجھے ایک بڑا چرچ دوں گا، میں تجھے ایک بابرکت کلیسیا دوں گا، اور آج میں سمجھتا ہوں وہ کلام میری زندگی کے اندر پورا ہو رہا ہے۔ مجھے خدا نے جو یہ سامان یہ خان بنا دی ہے، اس نے کہا اسی جگہ پر میں تجھے برومند کروں گا اور میں تجھے بہت بڑھاؤں گا، اور میں یقین کرے آج میں اس ایمان کے اوپر کھڑا ہوں، اور میں نے اس وقت جب میں اکیلا تھا میں ایمان لے کر آیا، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اپنی زبان سے اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ اوکے، اب اس کی نیچے طرف دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ان کو مصریوں کے ہاتھ سے، کس کے ہاتھ سے؟ ذرا میرے ساتھ میں آپ کی مہربانی ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھے، ذرا جا من کو جائے نظر آئے مطلب نالا آنا دے، پھر میں مائنڈ نہیں کرنا۔ ان کو یس بولے ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ سونے کو بنا، اس نے تاریکی کی قوتوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، اور کہتا پھرتا ہے یہ میری میراث ہے، یہ میرے نوکر ہیں، یہ میرے لیے استعمال ہوں۔
ان کو خدا نے میرے لیے پیدا کیا ہے، میرے ملک کے لیے، میری چاکری کے لیے ان کو رکھا ہے خدا نے. تو خدا نے ساری حالت دیکھی گا ان کو. اچھا، اور ایک دوسرا لفظ جڑا وہ تے خدا بن کے بیٹھا سی، وہ تے خدا بن کے بیٹھا ہے، بڑا فنکار بن کے بیٹھا ہے اور کہتا میں دنیا کا طاقتور ہوں. تے جڑا بہت ہی فنکاری بہانا ہے نا، خدا پھڑ کے پھر مٹو ہلانا، ہلا کے رکھ چھڑتا ہے. کون تھا والا؟ لیٹ کے ویسے آندے یہ کون تھا والا؟ فرعون. ایک بھی آواز آئی ہے فرعون. وہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ برکت مل رہی ہے؟ فرعون وہ اپنے آپ کو دوسرا غضب خدا کا خدا مانتا ہے اور ان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. حالانکہ خدا نے ان کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کی ہڈیوں میں، ان کے بلڈ کے اندر، ان کی نسلوں کے اندر یہوہ بستا ہے. اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ دیکھ خدا، اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، چھڑا ہمیں تاکہ دنیا کو بتائے کہ فرعون خدا نہیں، خدا یہوہ الوہیم ہے. آج یہوہ الوہیم ہے. ہاللویا. اے پھر دعا، اے دعا میری دعا ہن پہنچے وانگ بخور دے جا میرے وال تو چھیتی آ. آئے نا پھر چھیتی اترنا پڑا اسے، پھر سجد دینا پڑا اسے. فرشتے پوچھتے ہیں وہ خیریت ہے آج آسمانوں کے اوپر؟ ہر جب سے نظر آ رہی ہے مالک کو، خالق کو پریشان دیکھا ہے، پوری کائنات کے خالق کو، مالک کو ہم نے فکر کے اندر دیکھا ہے. کیا ہونے لگا؟ کہتے اترنے لگا زمین کے اوپر. پہلے تو آواز سے بات کرتا تھا، پہلے وہ بول کے بات کرتا تھا. کہتے نہیں، اب اسے اترنا پڑے گا تاکہ دنیا کو بتائے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر اگر کوئی خدا ہے تو وہ موسیٰ کا خدا، ابراہیمیوں کا خدا، یہوہ الوہیم خدا ہے. نعرے نعرے ہلیلویا، چیخو ہلیلویا. آسمانوں پر ہلچل مچ گئی، سنگلاخ چٹانوں کے اوپر اترنے لگا ہے. ایسے دیکھیں ایک بات، یہ منظر ہے، آپ کو برکت ملے گی اس منظر کو سنیں. کیسا ٹائم ہوگا، فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تینوں پتا ہے کیوں لگا ہوتا ہے؟ تجھے پتا ہے؟ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اوہ جب اترا ہے، لکھا ہے موسیٰ وہاں پر موجود ہے. اس کو بڑا شارٹ کر دو، ٹھیک ہے، اس کو بہت شارٹ کر دو. موسیٰ وہاں پر موجود ہے اور جھاڑی کے اندر اترا ہے. کہاں پر اترا ہے؟ جھاڑی کے اندر اترا ہے. کس لیے؟ دو باتیں کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا، قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے. اوکے، کیا کرنے کے لیے؟ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے. سوری، دو میں تین باتیں ہیں. فرعون کو بتانے کے لیے کہ تو ان کا خدا نہیں ہے، ان کا خدا میں ہوں. اوکے، تیسری بات، اب پہلے پڑھ لیں پھر تیسری بات آپ تک پہنچا. آگے لکھا ہے اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں. کون سے ملک میں؟ وسیع. وسیع کا مطلب ہے بڑے بڑے پیمانے پر ملک ہے.
دودھ اور شہد پیدا ہے. پھر آگے 6 قومیں ہیں. کتنی ہیں؟ 6 قومیں ہیں. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ ہسٹری کی سب سے بڑی قوم پائی جاتی ہے. 6 قومیں. ان کی تعداد اور ان کا رہن سہن، ان کی فوج، ان کی بادشاہ وسیع ہے. ان کے ملک بڑے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں. جیسے آج آبادی کے لحاظ سے کہڑا ملک ہے سب تو بڑا بڑا بتائیں؟ ہیں؟ چائنا. کتنے کیا چائنا؟ آپ نے کیا؟ پر ٹھیک ہی کیا ہے، وہ کدھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چائنا. ٹھیک ہے. یہ اس دور کے جغرافیائی لحاظ سے اور یہ آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، یہ 6 جو قومیں ہیں، 6 جو مذاہب ہیں، یہ بڑے لوگ تھے، بڑی قومیں. اور ان 6 قوموں میں پھر ایک اور بات سنیں. 6 کا عدد کون سا ہے؟ کس کا ہے؟ انسان کا عدد ہے. انسان بنائے ہوئے خدا کے ہیں لیکن ایمان بتوں پر رکھتے ہیں. ایمان بتوں پر رکھتے ہیں. خدا نے برکتیں دی ہیں، خدا نے نعمتیں دی ہیں، خدا نے عقل دی ہے، خدا نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن ایمان بتوں پر رکھتے ہیں. تیسرا کام خدا یہاں سے نکل کر بتانا چاہتا کہ بت خدا نہیں ہے، زمین کا خالق اور مالک ہے. میں یہوہ الوہیم خدا ہوں. ٹھیک بات ہے جس کے لیے خدا مصر کی غلامی میں سے اپنی قوم کو نکال کر لے کر آیا ہے. اور ان کے پھر آگے پھر معجزے ہوئے ہیں. اس سے پہلے معجزے نہیں ہوئے. موسیٰ کے آنے کے بعد معجزے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ موسیٰ جس محل کے اندر اور جس جگہ پر پلا تھا، کہ سمجھ لو سیدھی چاندی تو لے گئے پیروں کے ناخنوں تک بت پرستی جادوگری بت پرستی تھی. لیکن اس کے بلڈ کے اندر بت پرستی نہیں تھی، اس کے خون کے اندر بت پرستی نہیں تھی. اس کے خون کے اندر یہوہ الوہیم پر ایمان رکھنے والوں کا بلڈ تھا. یہ لاوی کے خاندان سے تھا. اوکے. اور لاوی جو تھے ان کو پھر ایک خاص خدمت کے لیے چنا گیا تھا. جو کیا کرتے تھے بلا ان کا کیا بڑا کام تھا پتہ ہے آپ کو؟ سنیے پھر. اینڈ سوال جو آپ کو وہاں پتا لگے تھوڑے سے کہ تسی روحانی ہو، کہ تسی بائبل پڑھ دو تو کہ سن دے ہو. اینڈ جواب دیا کرو نا. لاوی کون سن بلا؟ وہ جو خیمے کی خدمت کرتے تھے. اینڈ وہ بڑا ہو کے بتا کے بیٹھ گئے. عجیب نہیں لگتا؟ پادری نے یہ گواہی کہ 15 باری میں بائبل کمپلیٹ کر لی، بھی پڑھتا رہنا. آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ بھی بولے پٹاک کے کلام بولیا کرو تاکہ مصیبت تھوڑے لگے نہ آئے. کلام کے لبا نکلنے میں خدا دے روح کی طرف نکلے. ویکھنا پر آگے نے ذہن میں پھڑتا ہے کہ دل میں پھڑتا ہے. ویکھنا کہ پھر پلا جدے جسم چ کلام ہے، جدی سوچن چ کلام ہے، جڑا اٹھدے بیٹھدے سوندے جاگدے کام کردے ایک ہی انہیں زبان تے نہ ہے میرے یسوع جیا دنیا میں آسپا سے بولو میں کھا پاندہ رہا بولو کلام بولیا کرو اب دسیا کرو. اوکے. اب لاوی کے خاندان سے، اور لاوی کے خاندان کی کیا ذمہ داری ہے؟ خیمے کی سارا خیمہ کٹنا. خیمہ جناب لان سے بھی ٹائم لگتا سی. ایویں نہیں اج بیاہ شادی تے تمبو نہ کر لانیاں ہونا تے گھر جا کے جھیاں نوں لبدے نے تے پھردے نے آندے نے اج کو 8-10 منڈے دا وہ مدد واسطے کیونکہ بڑا بڑا کام ہے. او تے جناب خیمے بننے سمجھے خیمے لا کے قلعے ٹھوکنے ہیں وہ صاحب نے رسیاں دے نام کھلارنا پھر احترام
مصر سے نکالا ہے. میرے خدا نے میرے لیے قدرت کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور دنیا کو بتایا ہے میرے خدا کی مانند کوئی نہیں. اس نے میری نسلوں پر رحم کیا ہے. اس نے میرے باوجود اجداد پر رحم کیا. کتنے پتہ نہیں کی کرتے پھرتے سو کتوں نے سانو کٹیا ہے. ہاللویا ہاللویا. سانو خدا نے کٹیا ہے. کوئی دن لاندے ہے کوئی اشتہار بننے ہے کوئی پیرس کو آگے لگا رہا. اس دن میرا خدا اترے گا. بیمار ہو, گناہ میں ہو, نشے میں ہو, جادوگری میں پھنسے ہو, نشے پرستی میں پھنسے ہو, تو میرا خدا چھڑائے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں 3 تاریخ کو اپنا پٹ لگاؤں گا. یہ ہے مقصد اس کا. کیوں اترے ہو؟ کس مقصد کے لیے اترے ہو؟ کہتا میں اترا ہوں کہ مجھے, میں اترا ہوں کہ مجھے, میں اترا ہوں کہ مجھے کشتیوں کی سرزمین پر کچھ کرنا ہے. اور لکھا اس نے اپنا سلاح خانہ کھولا ہے. سلاح خانہ ہتھیاروں کا مکان کھولا ہے. انہیں وہ مکان دی کنڈی جہاں مٹی جمی دی سی انہوں کھولیا ہے اور کہتا ہے ہتھیار لے لو, یہ تلواریں لو, یہ کمان لو, یہ تیر لو, یہ بھالے لو اور سیدھے ہو جاؤ کیونکہ دشمن کو نیست نابود کرنا ہے اور یہوہ کا نام مجہور کرنا ہے. بولو ہاللویا. میں اتنا کس کے لیے, کس کے لیے؟ تاکہ مصر کی غلامی میں سے چھوڑا. کس کی غلامی میں سے؟ پھر سے بولا, کس کی غلامی میں سے؟ کس کی غلامی میں سے؟ آج مصر کی غلامی میں سے نہیں, آج تاریخی کی قوتوں کی غلامی میں سے. اس وقت موسیٰ کے ساتھ بات کی ہے, آج موسیٰ کے ساتھ نہیں, آج کلیسیا کے ساتھ بات کی ہے. اور کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا کے لیے یسوع اس کا بیٹا قربان ہوا ہے اور اس سے یہ وہ آج اتنا ہے, وہ تحریک دے رہا ہے, وہ ایک کے ساتھ کلام کر رہا ہے. میری بیٹی, میرے بیٹے, جا دنیا کو بتا کہ آسمان کے طرف زمین کے اوپر ایک نام ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. میں اترا ہوں. وہ ہتھیار دیتا ہے. ریس گارڈ وہ اترا. یہ لوگوں کی خدمت تھی. خیمہ لگا, خیموں کی خدمت کرنا. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے چرچ کی صفائی کے لیے کال کی. بہت سے نمبر آئے. جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ میرے کام کر رہے تھے. میری بہنیں بھی, بیٹیاں, جوان. میں زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میں جاتے جاتے یہ دعا کر رہا تھا, خداوند یہ جذبہ ساری کلیسیا کے اندر آ جائے, سارے چرچ کے اندر آ جائے. جدو جنگ چھیڑی ہے نا, ساری سے چھوڑ. اس جنگ میں ہم نے فتح پانی ہے. اب دشمن کو اتنا مارنا ہے, اتنا مارنا ہے کہ وہ زندگیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. ہاللویا. میں اتنا ہوں تاکہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک میں لے
یہ جغرافیائی طور پر اور تعداد کے طور پر اور رقبے کے اعتبار سے بڑی قوم ہے، بڑے مذہب ہے، بڑے ملک ہیں، لیکن خدا نے سب کو ختم کر کے وہاں پر اپنے تخت کو لگایا ہے اور لکھا جدھر جدھر اس کی قوم جاتی ان کا روح پر چھا جاتا کہ مصر میں سے جن کو نکالا ہے ہوئے 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 اتنے موسم اتنی برکتیں اتنی قدرت صرف اس نے اپنی قوم کو دی۔ آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر کتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر خاندان ایسا ہے جس کی زندگی کے اندر خدا نے بڑے بڑے ہمارا پیار ہمارا محبت ایسا نہیں ہے خدا کے ساتھ، اس سے ایسے ہے کہ اس نے اپنے خون کے ساتھ ہمارے گناہوں کو دھویا۔ پریز گاڈ۔ ایک اس کی نظر کس پر لگی تھی؟ قوم بنی اسرائیل پر، کہ یہ کچھ کر کے دکھائے گی اور دنیا کو بتائے گی کہ یہ یہوہ الہی خدا ہے۔ ایک نظر آپ پر لگی ہوئی ہے کہ یہ کلیسیا دنیا کو بتائے گی کہ نجات دہندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ میں کہتا ہوں ساری کلیسیا مبشر ہے، ساری کلیسیا پر برکت ہے، ساری کلیسیا پر خدا نے برکت دے رکھی ہے۔ قبضے کریں گے مسجد انہیں سارے قبضے توڑ کے ان کو ایسے لے کر گیا ہے۔ واہ! میں صرف اس طرح سے سوچتا ہوں خدا جیسے عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنی قوم کو اڑتا ہوا اڑاتا ہوا اور پوری دنیا نیچے بیٹھی دیکھ رہی ہے، عقاب کے اوپر ایک پوری قوم اس نے اٹھا کر لے گیا اس علاقے میں اتار دیا ہے اور ساری دنیا مان گئی ہے کہ عبرانیوں کے خدا کی مانند کوئی خدا نہیں۔ پانچواں باب خروج کی کتاب پانچواں باب یہاں پر دیکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا، کس سے کہا؟ جڑا اپنے آپ کو فنکار سمجھتا سی، زوراور سمجھتا سی، طاقتور سمجھتا سی کہ ہو رہے پتہ نہیں میں کی شے ہاں، انہوں نے کہا کاٹ میں تیری شے چھو کر رکھ لو، جا ٹھہر جا، تجھے میں نے عبرت کا نشان نہ بنایا ہو پھر کہنا۔ دنیا تیری طاقت سے ڈرتی ہے لیکن دنیا کا مالک اور خالق میں ہوں، اور میں تجھے جتا دوں گا کہ میری مانند کو دوسرا خدا نہیں ہے۔ اوکے لکھا ہے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند، آگے پڑھے گا آپ کو اور برکت ملے گی، اسرائیل کا خدا، کس کا خدا؟ یہ ان کا خدا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کن کا خدا ہے جو اس پر اونچی بات ہے، کن کا خدا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں یہ آپ کا خدا ہے، میرا خدا ہے اور ہر ایک کا خدا ہے، چاہے وہ زمین کے انتہا کنارے میں اور سمندر کے کنارے پر کیوں نہ بستا ہو، ایمان خدا پر رکھتا ہے تو کہتا ہے میری نگاہ اس پر بھی ہے کیونکہ وہ میرا خون خریدا ہے۔ اوکے اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو اتنے انہیں لفظ ہی بدل دیتا ہے، اتنے نہیں کہتا قوم بنی اسرائیل کو جانے دے، اتنے طرح کو فرق نکالتا ہے، یہ کہتا میرے لوگوں کو جانے دے۔ پھر ایک جگہ پر ہے لکھا ہے میرے پہلوٹے کو جانے دے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جگہ پہ کہنا ہے میرے پہلوٹے کو جانے دے، میرے بیٹے کو اسرائیل کو جانے دے، اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج میری بیٹی کو، کلیسیا کو، یسوع کہہ رہا ہے میری دلہن کو استعمال ہونے دے تاکہ یہ دنیا میں مجھے مجبور کرے کہ میرا دلہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں جیسے جیسے بولتا جا رہا ہوں بات کو مجھے فرش دیتا جا رہا ہے۔
میرے لوگوں کو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب اسرائیل کا نام اس نے نہیں کوٹ کیا، ریفرنس نہیں کوٹ کیا، بلکہ اب کیا کر رہا ہے؟ میرے لوگوں کو خدا ان کو اپنی خاص ملکیت کہہ رہا ہے۔ آپ کس کی ملکیت ہو؟ آپ خدا کی کھیتی ہو، خدا کی ملکیت ہو، آپ خاص ہو، آپ چنے ہوئے ہو۔ فریسی میں نے آگے ایک مطلب بتایا تھا، فرقہ بتایا تھا یہودیوں کے اندر فریسی کا جو مطلب ہے نا یونانی زبان کے اندر ہے، وہ اس کے جو میننگز ہے وہ ہے گناہ سے الگ ہوئے۔ آپ یہ انہوں نے اپنے نام یہ پتہ رکھ لیا، سلوکی فریسیوں نے اسیدی یہ تین فرقے تھے، اوکے، انہوں نے اب یہ جڑا سے ایک نام رکھ لیا تھا سی فریسی کہ ہم گناہ سے الگ ہوئے ہیں۔ لیکن جب یسوع نے دیکھا تو نے کہا ایسا تدی کری ہوئی خدا پھر دے نا اپنے آپ کو اندر راستہ ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا راستہ، میں بڑی راستہ، وہ ٹھیک ہے، وہ ماننے ہیں، وہ ایسے نہیں مان رکھتے ہیں۔ اے جب تک آسمانوں سے آواز نہ آئے یہ میرا پیارا، یہ میرا پیارا، میرا چنا ہوا، اے قبروں میں جائے گا تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ بتا رہا تھا ایک دن آپ سے جمعرات کو جمعے میں وہاں پر بتا رہا تھا 3 مردے ہمیں نظر آتے ہیں یسوع کی زمینی خدمت کے اندر، کہ یار کی بیٹی اس نے اسے دفن نہیں ہونے دیا، سنیں، دوسرا بیوہ کا بیٹا اس نے دفن نہیں ہونے دیا، تیسرا لازر قبر میں رکھ دیا، 4 دن ہو گئے ہیں، کہتے ہیں مر گیا، کہتا ہے میری موجودگی میں یہودیوں میں کوئی مر نہیں سکتا، لے چلو مجھ کو قبر پر زندہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں پوری قدرت والا ہوں، میں بتاؤں گا میں پوری قدرت والا ہوں۔ اس نے رومیوں میں سے کوئی نہیں مرنے دیا، کیونکہ ان کی اور ان کی سرحدیں ملتی تھی، ایک ہی علاقہ تھا، اس نے کسی کو نہیں مرنے دیا، بلکہ وہ خود موت کے حوالے ہو گیا ہے اور پھر جی اٹھا ہے، اور کہتا ہے جیسے میں جی اٹھا ہوں تو پھر میرے نام سے جی اٹھے، میں اترا ہوں۔ ہاللیلویا، برکت مل رہی ہے آپ کو؟ میں شام تک بھی لگا رہا تو میں بات نہیں ہو سکتا، لیکن میں استعمال کرنے والا میرا یسوع۔ دوسری گل، اے بچی ہوئی اے میرے بچی ہوئی میری ویراں دی دعاواں، میری بہنوں دی دعاواں، جڑے میرے واسطے دعا کرتے ہیں، کہڑے دعا کرتے ہیں؟ جڑا بھی تھیا اللہ دعا کر کے دیتا ہے کہ تھوڑی دعا بندہ جوڑ۔ ہاللیلویا۔ اس نے زمین کے اوپر مجھے اور آپ کو چنا ہے تاکہ ہم انجیل کا کام کریں۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھو، کبھی بھی تو کھانا کھائے، کبھی بھی تو کھانا کھائے۔ قوم بنی اسرائیل بدل ڈاکہ لگی سی نا، تے فرعون نے بدل منڈے پر مارنے شروع کر دیے سی، لیکن خدا کو انہیں بچا لے، محفوظ کر لیا، اوکے۔ کلیسیا جو بدل لگ دی ہے، کسی نہ کسی دماغ دے وچوں اندی کوئی گل پاؤن دی ضرور کوشش کرتا، لیکن کبھی ٹریپ نہیں ہونا، ہمیشہ۔ پترس آیا سی نا، کون سی بلا؟ پترس کون سی؟ یسوع کمال کے سودا شکر، کمال کے سودا شکر، جی تیجی والی گل کمال کے سودا شکر، لیکن آگے کہتا ہے تو مسرور ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ کی کیا سی یسوع اے شیطان، کیونکہ انہوں پتا سی پترس دے وچ جڑا بولن لگا لوسیفر وہ بنا ہوا ہے، پھر پترس کے واسطے سلیب چڑھنے واسطے بھی تیار ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ دیکھو جی گل ہے سمجھنے والی، لوسیفر پیچھے ہوا ہے، ہوں
آندا لوباں کھول دیتی انہیں چاڑو تو منو سولی منو سیدھا نہ چاڑے ہو پر تو الٹا چاڑے میری آنکھاں میری یسو بندہ آج ایک ڈسائپلشپ ایڈیشن رہتی ہے کروں گا کسی دن کوئی سیمینار کا تے باہروں نہیں کسی کو لانا میں توڑے تے سیمینار کرنا کسی دن کہ تو سکھاؤں گا کہ ڈسائپلشپ ہوتا ہے بہت سی آپ نے کی ہوگی کانفرنس سے اٹینڈ میں بھی کرتا ہوں بہت کچھ سیکھتا ہوں بڑا کچھ بڑی برکت ملتی ہے میں کیا کیا میں اترا ہوں آگے دیکھیں کہ میرے لوگوں کو جانے کے تاکہ وہ بیابان میں کہاں پر بیابان میں کیوں بیابان کہہ رہا ہے حالانکہ وہاں پہ قومیں رہتی ہیں وہاں پہ امتیں رہتی ہیں وہاں پہ انسان رہتے ہیں اور بڑے بڑے ملک آباد ہیں لیکن خدا اس کو بیابان کہتا ہے کیوں بیابان کہتا ہے کہ ان کے اندر خدا نہیں ہے اور جب پر خدا نہیں ہے اس کی نظر میں بیابان زندگی ہے وہ بیابان زندگی ہے اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے تو وہ بیابان زندگی ہے وہ پانے کوئی بھی کوڑا رشتہ پانے چاچا ہے پانے پھوپھڑے تھے پانے ماسا نے وہ بیابان زندگی ہے اور بیابان زندگی کو خدا پسند نہیں کرتا بلکہ بیابان زندگی کے اندر خدا اپنے لوگوں کو لے کر جاتا ہے اور لوگ جا کر بتاتے ہیں کہ تمہارے بت خدا نہیں ہمارا خدا وہ ہے جس کی بت کے اندر بھرے گا ہاللویا میں اتنا ہوں ہاللویا آج سب اپنے سر چکا میں یہاں پر رک رہا ہوں بہت زبردستی بات میں آپ کو بول رہا ہوں